اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم گزر گیا، آپ نے پوری دنیا کی حالت دیکھ لی، ہم بھی دیکھ رہے تھے، اور اس وقت بھی پورا عالم اسلام اور عالمی دنیا صرف ایک شخص کے بلکہ دو شخص کے حوالے سے جو ہے وہ تباہی کی جانب گامزن ہے، اور پاکستان بے انتہا کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان جنگوں کو ختم کیا جائے اور انسانیت کی اس میں بقا ہو۔ جو پوپ ہیں، جو 250 سالہ تقریب میں وہاں تشریف لا رہے تھے، ان کو بھی ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا مذہب جو ہے وہ انسانیت کو بچانا سکھاتا ہے، نہ کہ ان کو مارنا۔ صرف اس بات پہ اب ان کا کون سا مذہب ہے یہ نہیں پتہ، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ جھوٹ پہ ہی چل رہا تھا، اور ان کا مذہب یقینی طور پہ جھوٹ پہ ہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کہیں گے، اس کے بعد پھر یو ٹرن لے لیں گے۔ یعنی ان کی زندگی میں اتنے یو ٹرن ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور جس کی وہ تعریف کرتے ہیں تو تعریف سننے والا بالکل بھی خوش نہ ہو، اس لیے کہ وہ جھوٹا انسان ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے کہ جو عالمی دنیا میں اس وقت جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہماری جو خبریں ہیں، نیوز ہیں، معلومات ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز اپنے ذرائع سے نہیں دیتے، وہ یورپین ذرائع کے جو بھی اخبار ہیں، یا فوکس نیوز ہے، CNN ہے، ان کی خبریں جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی خبروں میں وہی چیز ہوگی جو وہاں پر وہ کانفرنس میں خطاب فرما رہے ہوں گے۔ تو ہم نے جہاں پر پروگرام ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر حقیقت میں وہ نادم و پشیمان ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اسے اپنے افو و درگزر کی آغوش میں لے لیتی ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتاؤں گا۔ تاریخ ہماری ایسی ہے، تاریخ کا اس میں حقیقتاً کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے جو کتابوں میں رد و بدل کی ہے اور نام بدلتے گئے، کسی کے نام کی جگہ کوئی نام ڈال دیا، کسی کے نام کی جگہ کوئی نام ڈال دیا، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اور مسلمانوں میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، اور مذاہب کے درمیان جنگ ہے، ایک دوسرے کے خلاف تکفیریت کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں تاریخ کی ورق کرتے ہوئے اور صحیح اوراق کی اپنی جانب سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ تاریخی واقعہ یہ تھا کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا وہ مسجد کی تعمیر تھا۔ حضرت نے مسجد کے لیے زمین تیار کی، جس کی دیواریں اٹھانے کا اقدام کیا۔ پہلی اینٹ آپ نے دست مبارک سے رکھی، پھر مسلمان اور دوستان رسول اسلام کام میں مشغول ہو گئے، لگاتار اینٹیں لاتے اور دیوار میں لگا دیتے۔ مسلمانوں پر دوسرے عمدہ اوصاف کے ساتھ شوق اور جوش تعمیر اضافی طور پر عود کر آ گیا، ان میں ہمت آ گئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک تھے، اور تمام لوگ کام کرنے میں خوشی خوشی مصروف تھے۔ گویا خانہ خدا کے لیے کام کرنا ان کے لیے بہترین لذت اور سرور کا باعث تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے لیے اگر کوئی اپنی محنت کرتا ہے اور اینٹیں اٹھا کے لاتا ہے، اور وہ بھی کبار صحابہ کرام ترانے پڑھتے ہوئے بوجھ اٹھا کر لا رہے تھے، اس مقام پر سرت و شادمانی کے ساتھ ساتھ بھرپور فعالیت اور کام کرنے کا ماحول بن چکا تھا۔ ایسے موقع پر دو افراد کے رویوں کی کارکردگی قابل غور تھی۔ یاد رہے کہ میرا پروگرام اور میرا ٹاپک جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے۔ ایک عمار یاسر اور دوسرے عثمان۔ عمار دوسرے مسلمانوں سے بوجھ لے کر خود اٹھا لیتے، اور کبھی دوسرے اپنا بوجھ بھی ان پر ڈال دیتے، اور اس طرح عمار کا بوجھ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا گیا۔ عمار یاسر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ان لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ شفیق و مہربان پیغمبر اسلام نے عمار یاسر کی الجھی ہوئی زلفوں کو ملا تاکہ گرد و غبار سے صاف ہو جائے، اور فرمایا، یہ تیرے قاتل نہیں ہیں،
تیرے قاتل باغی لوگوں کا گروہ ہوگا، جو کہ آپ کو بعد میں پتہ چل چکا کہ وہ باغی لوگ کون تھے اور کس گروہ نے عمار یاسر کو قتل کیا، شہید کیا۔ عثمان صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو ایک طرف کیا ہوا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نفیس ترین لباس گرد آلود ہو جائے۔ برادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو کہا، لا یستوی من یعمر المساجد براب فیہا قائما وقائدا ومن بری ان الخبار حائدہ، یعنی کہ ایک انسان جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر کام کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کی برابری وہ شخص نہیں کر سکتا جو گرد و غبار سے صاف اور دور کھڑا رہتا ہے۔ عثمان نے علی علیہ السلام سے کچھ بات نہ کی۔ علی ٹھہرے برادر رسول اور شہسوار اسلام، لیکن عمار نے اس رز کو، اس تکرار کو علی علیہ السلام سے سن کر یاد کر لیا اور آتے جاتے پڑھتے رہتے تھے۔ کون سا کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر کام کرتا ہے، یہ والا رزق پڑھتے رہے۔ یہ کام عثمان پر گرا گزرا اور غصے کی حالت میں عمار سے کہنے لگے، اے سمیہ کے بیٹے، میں نے سن اور سمجھ لیا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری ناک پر ڈنڈا رسید کر دوں گا۔ اس بات سے پیغمبر اسلام کی طبیعت غضبناک ہو گئی اور آپ کا جلال ظاہر ہوا۔ تمام سانسیں سینوں میں رک گئیں، کیونکہ حضرت کے غضبناک ہونے کی صورت میں کسی میں بھی دم مارنے کی طاقت نہ ہوتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کے ساتھ لوگوں کا کیا کام ہے؟ وہ انہیں بہشت کی طرف دعوت دیتا ہے، جبکہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جناب عمار کی فضیلت میں فرمان جاری کیا۔ اس واقعے کو ابن اسحاق نے سیرت عثمان بن عفان میں نقل کیا ہے، ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن ابن حشام نے تہذیب سیرت اسحاق میں عثمان کا نام لکھنے کے بجائے صحابہ میں سے ایک شخص تعبیر کیا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اس طرح سے کیا تھا۔ اس بات کی گواہی اسی تصریح میں موجود ہے جہاں کہتا ہے، قد سمی ابن اسحاق الرجل، اور اس بات پر کہ داستان عثمان سے مربوط ہے، اور ابو ذر کی وضاحت گواہ ہے۔ شرح سیرت ابن حشام میں موجود ہے کہ وہ مرد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیرت جلیلہ میں ڈھانچہ بدل گیا اور عثمان بن عفان کی جگہ عثمان بن مظعون تحریر کر دیا گیا۔ ہم نہیں کہتے کہ سیرت جلیلہ لکھنے والے نے خیانت کی اور اس جگہ گناہ کا مرتکب ہوا، وہ یا شاید یہ جھوٹ ان روایات سے ہو کہ جو انہوں نے اس واقعے کو سیرت جلیلہ کے لیے روایت کیا ہے۔ تمام تاریخیں بعض لوگوں کو بچانے کے لیے واقعات اور ڈھال کے طور پر اختیار کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مورخین نام نہیں لیتے تھے اور مرکزی کرداروں کو مجہول چھوڑ دیتے تھے۔ آئندہ کے مورخ داستانوں کے مرکزی کرداروں میں دوسرے نام درج کر دیتے ہیں۔ عثمان بن مظعون وہ رسول اللہ کے پاک باز اور متقی دوستوں میں سے تھے اور ہجرت کے دوسرے سال وفات پا گئے تھے۔ یہ پاکیزہ انسان بنو امیہ میں سے نہ تھا کہ اس کے آنے والے تاریخی دوست اس کا دفاع کرتے یا حکایات کو ان کے فائدے میں تغیر و تبدل کر کے پیش کرتے، کہ جو شخص بغیر دفاع کے ہو تو ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے ہیں۔ بس اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس عثمان بن مظعون پر عمار کے بارے میں تہمت لگانا جھوٹ ہے۔ انہیں ظالم کہہ دینا، غضب رسول کا مصداق ٹھہرا دینا تاریخ میں خیانت کاری کا ایک نہایت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ عثمان بن مظعون نے بعد اس کے غزوہ بدر میں شرکت کی، مدینے میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور رسول اللہ نے اشک افشانی فرماتے ہوئے ان کو بوسہ دیا۔ اب ہم آتے ہیں کذاب کے اوپر کہ ایک کاذب ہے، ایک کذاب ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب۔ کلام پاک میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہدایت نہیں کرتا کہ جو حد سے زیادہ بڑھائے اور بہت زیادہ جھوٹا ہو، کذاب ہو۔ اب لفظی اعتبار سے کذاب کاذب کا مبالغہ ہے، استعمال کر لیتے ہیں اس کی جگہ پر مبالغانی طور پر۔ کاذب وہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے،
جبکہ کذاب وہ ہوتا ہے کہ جو بات کو حد سے آگے بڑھا کر لے جائے اور بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو۔ فارسی میں ایسی حیت لفظی جو مبالغے پر دلالت کرتا ہو اس کا سراغ نہیں ملتا۔ شاید لفظ دروغ گو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے پر بھی دلالت کرتا ہو۔ اگر ہم کہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا ہم کہیں کہ وہ جھوٹا ہے، پہلا لفظ کاذب، لفظ کذاب ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کئی بار بلکہ بار بار جھوٹ بولنے والے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ جھوٹ اس کی صفات میں شامل ہو۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا جھوٹا ہونا سے تفاوت رکھتا ہے اور دروغ گو کو جھوٹا معنی کے اعتبار سے کذاب کے نزدیک تر ہے۔ کذاب جھوٹا کون ہے کہ ایک آدمی نے پیغمبر اسلام کے 5ویں جانشین امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا کذاب اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہو؟ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ کذاب وہ ہے کہ جس کی طبیعت میں جھوٹ آمیزش کر چکا ہو، خون میں اس کے جھوٹ شامل ہو چکا ہو، اس کی جینس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کی نسلوں میں چلتا رہتا ہے اگر توبہ طائب نہیں ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا اس کی جبلت یعنی ریفلیکس ایکشن یعنی لاشعوری عمل بن چکا ہو۔ وہ لوگ جو منشیات استعمال کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں اور چھپ چھپا کر یہ کام انجام دیتے ہیں، لیکن جب عادی ہو جاتے ہیں تو شرم برطرف ہو جاتی ہے، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور دوسروں کے آگاہ ہو جانے پر بھی کوئی آر انہیں محسوس نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا ہے تو چل گیا ہے، سوائے اس کے کہ کسی خطرے کا خوف رکھتے ہوں، پولیس آ جائے یا کوئی اور ایسے ادارے آ جائیں، ورنہ شامل تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے پینے پلانے میں، پلوں کے نیچے، روڈوں پہ، ہر طرف جو ہے نا آپ کو یہ ملیں گے پیتے ہوئے، فٹ پاتھوں پہ ملیں گے پیتے ہوئے، باقاعدہ جتھے بنا کے پیتے ہیں، وہیں سے ہماری سیکورٹی کی گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ پورے پاکستان میں گاؤں ہو یا شہر اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا مریض بھی شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کافی شرم محسوس کرتا ہے کہ دوسرے اس کے جھوٹ سے آگاہ ہو جائیں، لیکن جب جھوٹ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور شرم برطرف ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسا کرتے ہیں کہ حاضرین میں سے کسی ایک کو اپنی بات کا گواہ بھی قرار دے لیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ جسے وہ گواہ بنا رہے ہیں وہ ان کے جھوٹ سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ اس طرح کے جھوٹے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جسے انہوں نے گواہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہ خود نہ صرف اس کی صداقت گفتار سے باخبر ہے بلکہ اس کے جھوٹے ہونے پر بھی یقین رکھتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے جھوٹ بولنے میں کذاب کو۔ انہیں گواہ بنانا اور ان کے بہت سے جھوٹے جملوں میں سے ایک اضافی جھوٹ ہے۔ کاذب اور کذاب۔ کاذب وہ جھوٹا ہے کہ اگر جھوٹ بولے تو پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ بولنے کے وقت اس کے اعصاب بھی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے انر سے کوئی چیز اس کو کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں، چہرے کی رنگت اور آواز کی لرزش سے ممکن ہے کہ اس کے جھوٹ کا سراغ مل جائے اور لوگ سمجھ جائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہیں زبان کا۔ لیکن کذاب جھوٹ بولنے پر پشیمانی محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی جھوٹ بولتے ہوئے اس کے اعصاب میں کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں رنگت، چہرہ اور آواز کی لرزش سے اس کے جھوٹ کا سراغ لگانا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا شخص کمال مہارت سے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے جھوٹ کے ثبوت میں قسم بھی کھا جاتا ہے، ظاہر ہے قسم بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جھوٹ کو ذہانت اور عقل مندی کی علامت گمان کرتے ہیں۔ جھوٹے کا نسیان، بھول جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹے کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قرار دی ہیں ان میں سے ایک نسیان بھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے نا، 2 دن کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پرسوں کیا کہا تھا، نسیان، تو پھر یہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ جھوٹا شخص وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس کو جلد ہی فراموش کر دیتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی جھوٹ حقیقت نہیں رکھتا، اور بے حقیقت چیزیں جو ہیں وہ مستقل وجود نہیں رکھتی ہیں، ایک شراب کی مانند ہوتی ہیں اور شراب کی موجوں کی مانند ابھرتی ہیں اور پھر نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ دوسری مرتبہ وہ مختلف طریقے سے جھوٹ بولتا ہے،
دو نشستوں میں ایک ہی موضوع کے متعلق دو باتیں کہتا ہے. سننے والے اپنی معلومات کو اس کی گفتگو کے ارد گرد گھمانے کے بعد اس کے جھوٹ کا سراغ پا جاتے ہیں. ایسے شخص کی گفتگو دوسروں کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، خواہ کتنے ہی اعلیٰ درجے کی گفتگو کر رہا ہو. جب اس کی اپنی شخصیت ہی تضاد کا شکار ہوگی تو کوئی اس پر کیا اعتماد کرے گا؟ کیا ایسے اشخاص قابل ہدایت ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہم آج کے پروگرام میں یہیں چھوڑتے ہیں، اور پھر کل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ مسلمانوں میں پہلا کذاب کون تھا. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مملکت خداداد پاکستان کو تحفظ اور استحکام عطا فرما، اور جو وہ کردار ادا کر رہا ہے ان عالمی جنگوں کو روکنے کے لیے، اور کچھ اور پازیٹیو ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور اس طرح ہماری مسلم امہ کم از کم ایک ہو جائے، اور خلیجی ممالک بالخصوص آپس میں ایک ہی محبت اور بھائی چارہ پیدا کریں، اگرچہ عربیوں میں یہ کم پایا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.